اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو کہاں ہو تم؟ کیا تم وہی نہیں ہو جسے میں نے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا تم وہی نہیں ہو جسے میں نے زندگی دی، جسے میں نے عقل سلیم عطا کی؟ تمہیں یاد ہے وہ وقت جب تم ماں کے رحم میں تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اندھیری تنگ سی جگہ جہاں کوئی تمہاری آواز نہیں سن سکتا تھا، جہاں تمہیں نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، لیکن میں رب نے تمہارے لیے وہاں بھی غذا کا بندوبست کیا، ماں کے رحم میں بھی غذا کا انتظام کیا، تمہاری حفاظت کی اور تمہیں دنیا میں لایا، وہاں بھی حفاظت کی، یہاں بھی حفاظت کی، تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کی، تمہیں گوشت اور خون کا لباس پہنایا، گوشت اور خون کا لباس پہنایا، اور آج تم میری عطا کردہ نعمتوں کو بھول گئے ہو۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، میرا اللہ فرما رہا ہے میرے بندو کیا تم نے کبھی اپنی آنکھوں کی روشنی کے بارے میں سوچا؟ یہ جو تم باہر کے نظارے دیکھتے ہو، یہ جو تم دنیا کے مناظر دیکھتے ہو، ان آنکھوں کی روشنی کے بارے میں سوچا؟ اگر یہ روشنی تم سے چھین لی جائے تو کون تمہیں واپس دے سکتا ہے؟ اگر یہ بینائی تم سے واپس چھین لی جائے تو کون تمہیں واپس دے سکتا ہے؟ کیا تم نے اپنے کانوں کی سماعت کو محسوس کیا ہے؟ کانوں کی آواز کو محسوس کیا؟ اگر یہ ختم ہو جائے، اگر تم سے سننے کی سماعت کی صلاحیت چھین لی جائے تو کون اسے لوٹا سکتا ہے؟ کون تمہاری سماعت کو واپس دلا سکتا ہے؟ تمہارا دل جو مسلسل دھڑک رہا ہے، تمہارا دل جو مسلسل دھڑکتا ہے، اگر میں رب اس دل کو روک دوں تو کون اسے دوبارہ چلا سکتا ہے؟ یاد کرو وہ دن جب تم بیمار ہوئے تھے۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے میرے بندو یاد کرو وہ دن جب تم بیمار تھے، بستر پر پڑے تھے، سانس لینا بھی مشکل تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، لا علاج قرار دے دیا، دوا نے اثر چھوڑ دیا، پیروں کے پھوکوں میں اثر نہ رہا۔ جس دن تم بے بس پڑے تھے، دوائی تم پر اثر نہیں کر رہی تھی، ڈاکٹر نے تمہیں لا علاج قرار دے دیا تھا، حکیموں نے تمہیں جواب دے دیا تھا، جس دن تم بے بس چار پائی پر پڑے تھے، بتاؤ اس دن تمہیں کس نے شفا دی تھی؟ اس دن تمہیں کس نے صحت دی تھی؟ کیا تم نے میرے اس احسان کا شکر ادا کیا جو دوسری بار میں نے تمہیں صحت دی، تندرستی دی، تمہیں موت سے بچایا، برے وقت میں تمہارے ساتھ رہا؟ کیا تم نے میرے اس احسان کا شکر ادا کیا؟ نہیں کیا نا؟ جب تم صحت یاب ہوئے، جب تم شفا یاب ہوئے، پھر سے دنیا کی لذتوں میں غرق ہو گئے، میں رب تمہیں بھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو یہ زمین جس پر تم چلتے ہو، یہ آسمان جس کے نیچے تم سوتے ہو، یہ پانی جسے تم پیتے ہو، سب میرے حکم سے ہیں، لیکن تم نے کبھی سوچا اگر میں زمین کو ہلا دوں، زلزلہ بپا کر دوں تو تم کہاں جاؤ گے؟ اگر میں آسمان سے پانی برسنا بند کر دوں، آسمان سے بارش کا برسنا بند کر دوں تو تمہیں پانی کون دے گا؟ تم اپنی پیاس کیسے بجھاؤ گے؟ یاد کرو جب تم بھوکے تھے، میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو مجھے بھول جانے والوں، میری مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری ناشکری کرنے والوں، وہ دن یاد کرو جب تم بھوکے تھے، جب تم پیاسے تھے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن میں رب نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، ایسی جگہ سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا جہاں سے تمہیں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے وہ سب کچھ بھیجا جو تمہیں چاہیے تھا۔ میں رب نے تمہاری ہر ایک ضرورت پوری کی، ہر ایک خواہش پوری کی، لیکن تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ میرے بندو تم دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہو، ایسے جکڑے ہوئے ہو کہ تمہیں اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔
آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی. تم اس دنیا کے فریب میں کھو گئے ہو, دنیا کے دھوکے میں کھو گئے ہو جہاں پر ہر چیز عارضی ہے. کیا تم نے قبر کے اس اندھیرے کا سوچا جہاں نہ کوئی دوست ہوگا, نہ کوئی رشتہ دار, کوئی نہیں ہوگا, وہاں تمہارے اعمال ہوں گے. یاد کرو وہ رات جب تم نے اپنے گھر کے اندھیرے میں خوف محسوس کیا تھا. اور گھر کے اندر لائٹ بھی ہے, بتی بھی ہے, گھر روشن ہو سکتا ہے, پھر بھی تیرا خوف نہ گیا. سوچو قبر کا اندھیرا اس سے 1000 گنا زیادہ ہوگا, اور وہاں کوئی بتی بھی نہیں ہوگی جسے تم جلا سکو گے. وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی, صرف تمہارے اعمال کا نور ہوگا, تمہارے اعمال کا نور ہوگا جو تمہیں روشنی دے سکے گا. میرے بندے, میں تمہیں ہر دن ہر لمحہ دیکھتا ہوں. اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوگی. اللہ میرے جیسے گنہگار, بدکار, سیاکار سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے, اے میرے بندے, جب تم گناہ کرتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں, میں تمہیں ہر لمحہ ہر گھڑی دیکھتا ہوں. جب تم جھوٹ بولتے ہو میں سنتا ہوں, جب تم دوسروں کا حق مارتے ہو نا میں جانتا ہوں, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں جانتا ہوں, لیکن میں خاموش رہتا ہوں, میں چپ رہتا ہوں. شاید تم پلٹ آؤ, شاید تم توبہ کر لو, شاید تم توبہ کر کے میں رب کے محبوب بن جاؤ. جوانو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تم جھوٹ بولتے ہو, لیکن میں خاموش رہتا ہوں. شاید تم پلٹ آؤ, شاید تم توبہ کر لو. یاد کرو جب تم نے کسی کا دل دکھایا تھا, کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی تھی, کسی کا حق مارا تھا, اور وہ شخص جس کا تم نے حق مارا, وہ شخص جس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی, جس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, رسوا کیا, وہ شخص رات کو میری بارگاہ میں روتا رہا, پوری رات میری بارگاہ میں روتا رہا, تڑپتا رہا, میرے سامنے عرضیاں پیش کرتا رہا, شکوے شکایت پیش کرتا رہا. میں چاہتا اے بندے اسی وقت بھی تجھے تباہ و برباد کر سکتا تھا, لیکن میں نے اس کی دعا تو سن لی, اس فریادی کی میں نے فریاد سن لی, لیکن تم ہی وقت دیا, تم ہی کچھ نہ کہا کہ تم اپنے اعمال درست کر لو, تم یہ کام چھوڑ دو جو مجھے اچھے نہیں لگتے, یہ گناہ چھوڑ دو جو گناہ قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. میں اس کی دعا سنتا رہا, لیکن پھر بھی میں نے تمہیں وقت دیا, ہو سکتا ہے کہ تو توبہ کر لے, لیکن تمہیں وقت دیا اس لیے اپنے عمل کو درست کر لو, اپنے اعمال کو درست کر لو, توبہ کر لو, مگر پھر بھی تم باز نہ آئے. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا آزمائش ہے, میں نے تمہیں دنیا دی اور ساتھ میں طاقت دی, پیسہ دیا, وسائل دیے, لیکن تم نے انہیں میرے راستے پر لگانے کے بجائے جو پیسہ میں نے تمہیں دیا, جو دنیا میں نے تمہیں دی, جو رزق میں نے تمہیں دیا, اس رزق کو میرے راستے پر لگانے کے بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا تم نے. میرے بندے, میں نے تمہیں جنت کی بشارت دی, وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جہاں کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, لیکن تم نے اپنی دنیاوی خواہشات کو اس جنت پر ترجیح دی اور جنت کو بیچ دیا. دنیاوی خواہشات لے لی, جنت بیچ دی. میرے بندو, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. میرا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے, میرا در ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. میں تمہارے گناہوں سے زیادہ رحیم ہوں, میں تمہارے عیبوں سے زیادہ کریم ہوں. تمہارے عیب جتنے بھی ہیں, زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے عیب ہیں, جتنے عیب ہیں اس سے کہیں زیادہ میں تمہارے عیبوں پر پردے دیتا ہوں. کتنا اچھا رب ہوں میں تمہارا. تم میرے سامنے رو لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. تم میرے سامنے ایک آنسو بہا لو, میں رب تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن یاد رکھو وقت بہت کم ہے, وقت بہت کم ہے. اس سے پہلے کہ موت تمہیں آ لے, میری طرف آ جاؤ.
اس سے پہلے کہ موت آ جائے تم میری طرف پلٹ آؤ۔ اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کے جو فرشتے ہیں وہ بالکل تیار کھڑے ہیں، عذاب کے فرشتے تیار کھڑے ہیں، وہ میں رب کو کہتے ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں اے رب العالمین ہمیں اجازت دے ہم ان نافرمانوں کو آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر ختم کر دیں، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر زمین پر پٹک دیں اور انہیں ختم کر دیں، ان کے جسموں کو ریزہ ریزہ کر دیں، ان کے گھروں کو کھنڈرات بنا دیں، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے تیری عطا کردہ نعمتوں کا مذاق اڑایا، یہ وہی نادان گنہگار ہیں جنہوں نے تیری عطا کردہ نعمتوں کا مذاق اڑایا، تیرے دین سے منہ موڑا، تیری عبادت کو چھوڑ کر دنیا کی پیروی کی، دنیا کے پیچھے لگ پڑے۔ اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم ان کی نافرمانیوں کا حساب ابھی چکا دیں، انہیں ختم کر دیں، لیکن اللہ فرماتا ہے رک جاؤ فرشتوں، رک جاؤ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، میں انہیں موقع دیتا ہوں کہ شاید یہ پلٹ کر میری طرف آ جائیں، شاید یہ میری رحمت کو سمجھیں، شاید ان کے دل نرم ہو جائیں۔ پھر میرے اللہ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا، ایک ایسے شخص کا ذکر چھیڑا جس نے دنیا کی رنگینیوں میں اپنا دل لگا لیا تھا۔ وہ شخص اپنے مال پر ناز کرتا تھا، اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا تھا، وہ شخص اپنی دولت پر ناز کرتا تھا، اپنی دولت پر فخر کرتا تھا اور خود پر بھی بڑا ناز کرتا تھا، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا تھا، خود کو دوسروں سے بڑا ہی سمجھدار سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا تھا۔ دن رات اس کا وقت اپنی خواہشات کی تکمیل میں گزرتا، اس کے شب روز غفلت میں گزرتے چلے جا رہے تھے، خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ غریبوں کو دھتکارتا تھا تو مالدار، لیکن غریبوں کو دھتکارتا تھا، اپنے آپ کو خدا کے قریب سمجھنے کے بجائے دنیا کا مالک تصور کرتا تھا، کہتا تھا یہ دنیا کا نظام میری مٹھی میں ہے، اس دنیا کو تو میں چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! مگر سنو، ایک رات وہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں۔ یہ مالدار، میں کرنے والا شخص، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آتش کے کوڑے ہیں، عذاب کے فرشتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آتش کے کوڑے ہیں، ان کی آنکھوں سے غضب جھلک رہا ہے، فرشتوں کی آنکھوں سے غضب جھلک رہا ہے۔ ہائے ہائے! اس شخص نے جیسے ہی ان فرشتوں کو دیکھا تو وہ شخص لرزتا ہوا خوف کا مارا سوال کرنے لگا، تم کون ہو؟ یہ کون ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک فرشتہ کہتا ہے ہم وہ ہیں جو تیری بدعمالیوں کا حساب چکتا کرنے کے لیے آئے، جو تیرے گناہوں کا حساب چکتا کرنے کے لیے آئے، ہم وہ ہیں جو تیرے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے آئے، جو تیری میں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آئے، تیری زندگی کو برباد کرنے کا وقت آ گیا ہے، تجھے تیرے گناہوں کے بدلے سزا دینے کا وقت آ گیا ہے، تو نے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا مذاق اڑایا، اس کا شکر ادا نہ کیا، تو یہ بھول گیا کہ جو رب دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ آج تیرا غرور خاک میں ملا دیا جائے گا، لیکن پھر ایک دم میرے اللہ کی آواز آتی ہے، جب فرشتے کہتے ہیں آج تجھے ختم کر دیا جائے گا، تیرا غرور خاک میں ملا دیا جائے گا، اسی وقت میرے اللہ کی آواز آتی ہے، رک جاؤ میرے فرشتے، رک جاؤ، میں اسے ایک اور موقع دیتا ہوں، میرے بندے کو تباہ مت کرو، میرے بندے کو برباد مت کرو، میں اسے ایک اور موقع دیتا ہوں، شاید یہ توبہ کر لے، توبہ کر کے میں رب کو راضی کر لے اور میں رب کا محبوب بن جائے، شاید یہ اپنے دل کی حالت کو بدل لے۔ خواب میں وہ شخص لرزتے ہوئے جاگتا ہے، لرزتے ہوئے خوف کے مارے یہ شخص جاگتا ہے، اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ دن گزرنے کے بعد یہ شخص خواب بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، خوف کا مارا، ڈر کا مارا لرز رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دن گزرتے ہی ہیں،
کچھ دن گزرنے کے بعد یہ شخص وہ خواب بھول جاتا ہے، پھر دنیا کی مستی میں مست ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کے غم خوشیوں میں بدلتے ہیں تو پھر وہ غموں کا وقت بھول جاتا ہے، پھر انسان پریشانیوں کا وقت بھول جاتا ہے، دنیاوی لذتوں میں پڑ جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں اسے پھر اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، وہ اپنے غرور میں دوبارہ مگن ہو جاتا ہے، وہ اپنی میں دوبارہ مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن کیا ہوتا ہے؟ ایک دن اس کی زندگی میں بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا مال، اس کی ساری دولت اس کے ہاتھ سے چھین لی گئی، اس کا مال اس کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے، اس کی دولت اس کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے، بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ تب جا کر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ نے اسے پہلے بھی وارننگ دی تھی، تب جا کر اسے یاد آتا ہے کہ میں تو بھول گیا، رزق دینے والا مجھے کون تھا؟ اللہ تھا۔ مال دینے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ مجھے امیر بنانے والا کون تھا؟ میرا اللہ تھا۔ میں بھول گیا کہ جو رب دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر روتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے، مگر اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جوانوں، غور تو کرو، اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں آنکھیں دی کہ ہم دیکھ سکیں، ہمیں کان دیے کہ ہم سن سکیں، ہمیں دل دیا کہ ہم محسوس کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، سانس دی، اور ان سب نعمتوں کے باوجود بھی اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا تم پر احسان ہے۔ ان سب نعمتوں کے باوجود اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا اے میرے بندے یہ میرا احسان ہے تم پر۔ اللہ نے زمین کو فرش بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آسمان کو چھت بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے۔ ماں کی محبت دی، اللہ نے ہمیں باپ کی شفقت دی، دوستوں کا سہارا دیا، خاندان کی نعمت دی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ اللہ نے ہمیں بیماریوں سے شفا دی، تکلیفوں میں سکون دیا، دکھ کے بعد خوشی دی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے کتابیں دی، قرآن دیا، نبی بھیجے، ہدایت کے لیے چراغ جلائے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر، کہیں یہ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے اپنے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، ساتھ ہی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا بندو یہ میرا احسان عظیم ہے تم پر کہ اتنی بڑی شخصیت تمہیں مفت میں مل گئی۔ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، خواہشیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ بھائی ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ جوانوں ایک بار سوچو کیوں اللہ نے یہ احسان جتلایا، یہ احسان کیوں جتلایا گیا، کیوں اس بات کو اپنا احسان قرار دیا میرے اللہ نے؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہر ایک نعمت سے بڑھ کر ہے، ہر ایک احسان سے بڑھ کر ہے۔ جوانوں وہ نبی جو ہمارے لیے جیتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے، جو میدان بدر میں دشمنوں سے زیادہ ہماری ہدایت کے لیے فکر مند تھے، جنہوں نے طائف میں پتھروں کی بارش برداشت کی لیکن اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، وہ نبی جنہوں نے مکہ کے لوگوں کے ظلم سہے، دکھ سہے، درد سہے، پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہے، وہ نبی جو قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، جب سب لوگ اپنے اعمال کی فکر میں ہوں گے، سب لوگ خوف میں ہوں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت
اللہ نے یہ احسان اس لیے جتلایا، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے کر یہ احسان اس لیے جتلایا کیونکہ یہ احسان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ اللہ کے محبوب کی آمد، اللہ کے محبوب کا ہمیں مفت میں ملنا، یہ احسان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ آقا کریم کو ہمارے لیے بھیج کر اللہ نے ہماری قسمت بدل دی۔ وہ نبی جو رحمت بن کر آئے، جو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے، اللہ نے یہ احسان جتلایا، ایک بار نہیں بار بار جتلایا، کیونکہ رسول کریم کا وجود ہماری ہدایت، ہماری زندگی اور ہماری آخرت کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ احسان کیوں نہ جتلایا جائے؟ لیکن سوچیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مدینے والے کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ان کے راستے پر نہیں چلتے۔ ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم لوگ تیار بالکل نہیں ہیں۔ ہم ان کے امتی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ان کی تعلیمات نظر نہیں آتی۔ یہ احسان کوئی معمولی تو نہیں ہے میرے بھائیو، اس لیے یہ احسان جتایا گیا کیونکہ یہ ہماری نجات کی کنجی ہے۔ اگر آج بھی ہم نے ان کے راستے کو نہ اپنایا، مدینے والے کے راستے کو نہ اپنایا، تو یاد رکھو کل ہم ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے، بہت بڑے شرمندہ ہوں گے۔